خطبات میں کہا کہ لسٹ بنائے. انہوں نے جمعیت علماء کو 200 آدمیوں کی لسٹ دی. ہم نے ہر ایک آدمی کو، اگرچہ ریڑھی تو 10,000 میں بن جاتی تھی، لیکن جمعیت علماء نے 200 آدمیوں کو تقریباً 40 لاکھ روپیہ تقسیم کیا. پھر ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں کی لسٹ بناؤ جن لوگوں کے مکانات کو توڑ دیا گیا. کیوں توڑا گیا ہم نہیں جانتے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی زمین تھی، اس لیے ان کو بغیر نوٹس دیے ہوئے ان کے مکانات کو بلڈوزر چلا دیا گیا یا گرا دیا گیا. ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کی لسٹ بنائیں. ابراہیم صاحب، مولانا شوکت صاحب اور جو جمعیت علماء کے صدر ہیں مولانا ہارون صاحب اور ان دوسرے حضرات نے ایک لسٹ بنائی. ہم نے اس زمین کو خریدا جمعیت علماء نے. اس کے اندر ہم نے تقریباً 20 آدمیوں کے مکانات 100 گز کے اندر بنانے کے لیے نشان ڈلوائے. جمعیت علماء آفت اور مصیبت اور فسادات میں جو بھی کام کرتی ہے وہ ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے کرتی ہے. ہم فساد کو خراب چیز سمجھتے ہیں. ہم نے ان دونوں کے لیے 100 گز کے پلاٹ بنائے اور ہم وہ پلاٹ دے رہے ہیں. ہمارے برادران وطن اور بھائی بھی ہیں، 3 ہیں. ہم ان کو چاہتے تھے کہ وہ یہاں آباد ہوں، لیکن چونکہ وہ نفرت کی لعنت سیاست جو ہندو مسلم کو پاس رہنے میں ڈراتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے. ہم ان کو بھی 1 لاکھ روپیہ دیں گے تینوں کو، اور ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کا جہاں جی چاہے آپ اس میں اپنے لیے 10, 20, 25, 50 گز زمین لے لیں اور لے کر کے اپنی زندگی کو گزاریں. جو مسلمان ہیں ہم نے ان کے لیے جن سے زمین لی ہے انہوں نے 200 گز زمین دی ہے مکتب اور مسجد کے لیے. ہم ان کی مسجد بھی بنائے گی جمعیت علماء، اللہ چاہے گا اگر وہ لوگ یہاں آباد ہو جائیں گے. ہم ان لوگوں کو اس مکان کا جس 100 گز کے پلاٹ میں وہ رہے گا ہم وہ اس کے سپرد کریں گے، اور ہم اس کے علاوہ 1 لاکھ روپیہ اس کو مزید دیں گے. وہ شروعات کرے گا، وہ چیک ہمارے پاس موجود ہے. جب وہ کام کی شروعات کر دے گا ہم اس کا تحفہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے. یہ سب جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہوگا. لیکن ہماری بنیاد کام کی یہی ہے کہ آپ آپس میں ہندو مسلم مل کر پیار و محبت کے ساتھ رہیں. نفرت کی سیاست نہ آپ کو چین و سکون دے گی، نہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہندو کو چین و سکون دے گی. یہ ہماری آپ سے گزارش ہے، اور جمعیت علماء ہمیشہ یہی کرتی ہے. وہ لوگ جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں، روزانہ مسلم اور کہیں کسی غیر مسلم جوان کو پکڑ کر اور دہشت گردی کے الزام میں ان کی زندگی برباد کر دیتی ہے فرقہ پرست طاقت. جمعیت علماء ہند ان کے کیس کو بھی لڑتی ہے. اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ہم پڑھنے والے بچوں کو جو اعلیٰ تعلیم پڑھتے ہیں ہم ان کو وظیفہ دیتے ہیں. تقریباً ہر سال 2 کروڑ روپیہ دیتے ہیں ہم ان کو. اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہیں، ہندو بچے بھی ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. مصیبتیں آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، ہم جو اس کے لیے کھانے پینے کے سامان کو لگاتے ہیں، کھلاتے ہیں. ایک کیمپ میں 2700 آدمی صبح کو
ہندو کہا رہے ہیں. ایک مصیبت ہے. مصیبت نام اور دھرم پوچھ کر نہیں آتی. آئی مصیبت، جو مصیبت کا شکار ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. ہم آپ کے یہاں اسی لیے آئے ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ پیغام دے کر جائیں، پیار کا، محبت کا پیغام دے کر جائیں. مذہب کی بنیاد پر نفرت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ کو محبت ان سے بھی تھی جو مسلمان تھے، آپ کو محبت ان سے بھی تھی جو مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ کو سب سے محبت ہے. جو حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق اور محبت سب سے تھا. ہم اگر آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی اسی طرح پیار و محبت کی گزارنی چاہیے، بنانی چاہیے جس طرح آپ کی اپنی زندگی تھی. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. میں یہ بات کہنے آیا ہوں اور ان مسلمانوں کو جو مصیبت کا شکار ہوئے ہیں، جو ہماری لسٹ تھی، ہم ان لوگوں کو آواز لگا کر ان کو دے دیں گے. اور پیسہ یہاں آ چکا ہے، ہم وہ بھی چیک لے کر کے آئے ہیں، ہم وہ بھی دیں گے. مگر وہ یہاں کچھ اینٹیں جلوا دیں، کام کرنا شروع کر دیں. یہ ابراہیم صاحب اور جو یہاں کی ذمہ دار ہیں جمعیت علماء کے، وہ ان کو بلائیں گے اور وہ چیک ان کے ہاتھ کے اندر دے دیں گے. میں یہی کہنے آیا تھا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس شہر کے اندر، آپ کے اس قصبے کے اندر، آپ کے اس صوبے کے اندر، میواتیوں کے اندر، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان، اللہ سب کے دلوں کے اندر پیار و محبت کو پیدا فرمائے، امن و امان کو قائم فرمائے اور دنیا کی زندگی کو سب کی آباد فرمائے اور